سکتا ہے؟ مالدار تو زکات دے گا، لیکن عام جو غریب آدمی ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ تم گاہے بگاہے تھوڑا تھوڑا میرے راستے میں دیتے رہا۔ زکات تو چونکہ وہ نہیں دے گا، زکات بھی اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ کسی مسجد کے پاس سے گزرا، کسی مسجد کے گلے میں ڈال دیا، کوئی یتیم غریب نظر آیا اس کو دے دیا، کسی مسجد میں ڈال دیا، مدرسے کو دے دیا، یتیم بیواؤں کو دے دیا، تھوڑا تھوڑا یہ محسوس بھی نہیں ہوئے گا غریب آدمی کو، لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ ثواب دیتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرما دیا کہ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ اے غریب آدمی تم بھی میرے راستے میں تم دیتے رہو۔ مالدار آدمی زکات دے گا، غریب آدمی کیسے اللہ کے راستے میں دے گا؟ تو ہو سکتا ہے ہمارے یہاں پر مسجد میں سننے والا نمازی وہ زکات ادا کرنے والا بھی ہو، اللہ نے اس کو مخیر بنایا ہو، متمول بنایا ہو، مالدار بنایا ہو، وہ زکات بھی ادا کرے۔ اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو غریب لوگ ہوں گے، وہ بھی اس آیت پر عمل کریں کہ اللہ کے راستے میں کچھ نہ کچھ صبح بھی دیں۔ اب غریب ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ انہوں نے انتظار میں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کوئی دے، بس دیتا رہے ہمیں، نہیں، وہ بھی دیں اپنی جیب سے، وہ بھی خرچ کریں، اور کے بعد کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دے۔ دوستو اس لیے جو ہے قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا نماز قیام کرو، نمازی تم زکات بھی ادا کرو۔ نماز آدمی اگر اپنی جاندار بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے دوستو اپنے مال کو پاک بھی کرنا ہوگا۔ زکات ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے۔ اب دیکھو ایک آدمی کے پاس 100 روپیہ زکات کا ہے، اس کی زکات کتنی ہے؟ 40واں حصہ ہے۔ زکات کتنی ہے؟ 2.5 روپیے۔ اگر کوئی آدمی ذمہ دار ہے، اس کی جو ہے وہ زمین سے فصل اٹھا رہا ہے، گندم کی فصل ہے یا دوسری کماد کی، کپاس کی، تو اس کے اندر 20واں حصہ عشر کا ہوتا ہے۔ 1 من 40 کلو ہوتا ہے، اس کا 20واں حصہ 2 کلو ہے۔ زکات کا 100 روپیہ 2.5 روپیے، 1 لاکھ کی زکات کتنی آئے گی دوست؟ 2500 روپیہ۔ 2500 روپیہ، ہاں، تو 1,00,000 روپیہ کی زکات 2500 ہے، تو 2500 دینے سے 97,500 روپیہ پاک ہو جائے، یہ فائدے میں ہے، یا وہ سارا کا سارا ناپاک رہے اور چور اس کو لے جائے، یہ فائدے میں رہے گا؟ بتاؤ دوستو، صرف سمجھنے کی بات ہے۔ یہ 2500 روپیہ 1,00,000 کو ایسا پاک کرے گا کہ یہ وہ 2500 کا اس کے اندر اور بھی اضافہ کرے گا، اور بھی سینکڑوں پیسے اس کے اندر داخل کروائے گا، ایسا پاک کرے گا مال کو دوست۔ پھر وہ پاک مال جب یہ زکات ادا کرنے والا مسلمان نمازی آدمی جب یہ جو ہے اپنے گھر کے اندر کھائے پیے گا، پہنے گا، جو کچھ کرے گا، یہ انشاءاللہ یہ پیسہ اس کو گناہ کے کاموں پر بھی مجبور نہیں کرے گا، اور پھر یہ ایسا پاک ہو جائے گا دوستو کہ اس کو نیکی کی توفیق ملے گی، اس کا دل کرے گا نیکی کی کرنے کو۔ نہیں تو دوستو پھر یہ مال جو ہے نا یہ خراب ہو جائے۔ اس لیے یہ میں نے مضمون رکھا ہے دوستو، اس جمعے اگلے جمعے کوئی اور موضوع ہے میرا، کیونکہ رمضان شریف آ رہا ہے، اپنے مال کا حساب کر کے دوستو وہ حساب کرنے کی اتنا بنتا ہے
اگر نقدی فوری طور پر موجود ہے تو الگ کر کے رکھ لیں. 20,000 زکات بنتی ہے، 10,000 بنتی ہے، جتنی بھی زکات بنتی ہے، اگر اللہ نے موقع دیا ہے، پیسے ہیں موجود، اتنے پیسے نکال کر الگ کر کے رکھ لو. گھر والی کو بھی بتا دو کہ یہ زکات کے پیسے، اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بھی بتا دو کہ یہ زکات کے پیسے ہیں. اب مستحق دیکھو کون سا مستحق ہے اس محلے کے اندر، رشتہ داروں کے اندر ہے، اس تک پہنچا. بیوی کو بھی پتا ہو، اولاد کو بھی پتا ہو، بیٹوں کو بھی پتا ہو، پھر تھوڑا تھوڑا جتنا بھی آپ مناسب سمجھیں گے جس کو بھی دینا ہے اس تک پہنچا. دوستو یہ حساب کرنا، اس کے لیے آپ قلم چلائیں گے، کیلکولیٹر چلائیں گے، یہ آپ کو بھی ثواب ملے گا. اس کے اوپر آپ اٹھا کر الگ رکھیں گے، اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا. اور پھر چل کر کسی مستحق کو دینے کے لیے جائیں گے، اس کے اوپر بھی ثواب ملے گا. یہ مہنگا سودا نہیں ہے، بڑا بہترین سودا ہے یہ اللہ کے ہاں. لیکن یہ بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی. ہمیں سمجھ اس وقت آتی ہے جب کوئی پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے. کوئی پریشانی آ گئی، پھر دیگ پکا کر تقسیم کر دی، اس سے پہلے توفیق ہی نہیں ہوتی. ہمارے محلے میں یہ جو ہے، جو رات شب برات تھی، برکت والی رات تھی نا جی، اسی رات کو چوری ہوئی ہے ہمارے بالکل قریب. 4-5 ڈاکو آئے ہیں، وہ پہلے بھی آئے تھے ان کی دکان پہ، سرے عام جو ہے وہ لوٹ کر چلے گئے تھے. بندے کھڑے رہ گئے تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا. تو اسی رات تقریباً 2:30 بجے آئے ہیں. وہ گاڑی کے اوپر آئے ہیں، 1-2 بندے سائڈوں پہ کھڑے رہے ہیں، سامنے کھڑے رہے ہیں. تالے توڑے ہیں. تالے کون سے ہیں؟ چائنا والے نہیں، وہ دوسرے جو تالے دیسی تالے ہیں وہ بھی توڑے ہیں. لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، لوگ جاگ رہے تھے. لوگوں نے کئی نے برتن ان کی طرف پھینکے، کوئی کچھ. ایک آدمی نے اپنے چھات سے بلا پھینکا ہے گھر سے، ان کی گاڑی کے قریب گرا ہے. لوگوں کو بھی ضرورت نہیں ہوئی کہ ان کا کچھ نہ کوئی فاوائی خیر سامنے وہ لوٹ کر چلے گئے. ایسے ہوتا ہے کچھ. پھر انسان جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. اگلے دن انہوں نے دیکھ پکائی. اگر دیکھ پکانے کا کیا مطلب ہے؟ جب نقصان ہو جاتا ہے، جب پریشانی سر کے اوپر آتی ہے، پھر ہم کوشش کرتے ہیں یار یہ اتنے پیسے کیا وہ مسجد کو دے دیتے ہیں، مدرسے کو دے دیتے ہیں، غریب کو دیکھ پکا دو، وہ یہ کر دو، وہ کر دو. اس سے پہلے کیوں نہیں جب ہم تندرستی کے اندر ہوتے اس وقت کیوں نہیں کرتے ہم؟ دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا. آج بھی کیا تندرستی کے اندر، جس طرح قرآن پاک کے اندر بھی ہے، حدیث کے اندر بھی ہے، انسان غمی میں بھی خوشی میں بھی دونوں حالتوں میں خدا کو یاد کرے. یہ نہیں کہ پریشانی ہے تو پریشانی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور خوشی کے اندر جو ہے خدا کو بھول جائے. ایسا بھی نہیں ہے. دونوں حالتوں کے اندر دوستوں خدا کو یاد کرے. تو اللہ نے آج موقع دیا ہے. رمضان شریف کا مہینہ آ رہا ہے. اگلا جمعہ جو ہے وہ شعبان کا ہے، اس سے اگلا جمعہ یقیناً رمضان شریف کا ہے. ایک تو آپ نے یہ اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی باقی ہے تو رمضان شریف کی بہاریں ہمیں نصیب فرما. اور یہ نیت کرنی ہے آپ نے کہ انشاءاللہ جو ہم میں سے صحیح ہیں، یعنی تندرست ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، جو بیمار ہیں ان کو تو اللہ نے چھوڑا ہے، تو جو ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں ہمیں روزے کھانے نہیں ہیں، یا اللہ ہم تیری رات کو بھی تراویح کی صورت میں عبادت کریں گے، دن کو روزہ رکھ کر یا اللہ تیری عبادت کریں گے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنت ادا کریں.